آج کل دنیا کے اندر جس چیز کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم اپنے شیخ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا ہے، کوئی ایسا طریقہ کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں، سوشل میڈیا استعمال کریں اور گناہوں سے پاکیزہ رہیں، گناہوں سے بچے رہیں۔ تو آئیے بنا ٹائم ضائع کیے ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم محمد خلیل قادری نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا ہے یقیناً نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس کی ہر فرد کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ کلیئر واقعی ایسا ہی ہے کہ آج تقریباً کوئی فرد بھی اس موبائل سے اور سوشل میڈیا کے استعمال سے عاری و خالی نہیں ہے۔ ہر بندہ ہر وقت، بالخصوص اسٹوڈنٹس طبقہ اور دیگر ہمارے احباب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس سے اب ہم بچ تو سکتے نہیں ہیں، استعمال تو کرتے ہی ہیں، پیکیجز بھی ہیں، بڑے بڑے موبائل بھی ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ایسا طریقہ بتائیں کہ اس کو استعمال بھی کریں اور آپ کو دنیوی اور اخروی فائدہ بھی ہو۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک ہے مثلاً آپ کا جو آپ دیکھتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ کثرت سے لوگ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پر یا دیگر انسٹاگرام وغیرہ اس پر کھیل کود اور غیر مقصودی چیزیں، فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں جن کو فحش آپ تعبیر کریں، فحش سے تعبیر کریں یا کم سے کم فضول چیزوں سے تعبیر کریں کہ جو غیر مقصودی چیزیں ہیں، جن کے نہ ہمیں دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ سیکھنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ دوسروں تک پہنچانے کا کوئی فائدہ ہے، خاطر خواہ نقصان سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کا ذوق طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے تو ایک کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، تیسرے کو دیکھ کر چوتھا رنگ پکڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ اور اسی فضول معاملات کی طرف اللہ تعالیٰ کا پاک کلام بھی کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے، خالص ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ لغویات سے اور فضول چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، ان میں پڑتے نہیں ہیں۔ جس طرح کے بعض بچے نادانی کی بنیاد پر ان ڈراموں میں پوری پوری راتیں گزر جاتی ہیں، پورے پورے دن گزر جاتے ہیں، رمضان المبارک جیسی مبارک راتیں بھی انہی ڈراموں اور ان چیزوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی بھی مومن کے ایمان کا حسن یہ ہے ترک ما لا یعنی ہے، کہ جو اس کی نامناسب چیزیں ہیں، لا یعنیات ہیں، ان سب سے اپنا دامن چھڑا لے۔ یہ گویا اس کے ایمان کی چاشنی ہے، حلاوت ہے، حسن ہے۔ تو اس لیے دوستو بہتر طریقہ یہ ہے، مختصر آپ کو عرض کروں کہ جب اسی سوشل میڈیا پر، اسی یوٹیوب پر، اسی ان تمام چیزوں پر جو آپ استعمال کرتے ہیں تو بڑے بڑے اکابر صوفیاء کرام کے بیانات موجود ہیں، علماء ربانیین کے بیانات، خطابات اور ان کا فہم و تفہیم، تفاسیر کتنی بڑی بڑی، پورے پورے مکتبے اور ایسی ایسی کتب جو آپ نے کہیں دیکھی نہیں، سنی نہیں، اس طرح کی پرانی کتب، قدیمی کتب خانے وہ جو ہیں اسی سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، گوگل پہ موجود ہیں، دیگر جو بھی اس کے معاملات ہیں، اور بڑے بڑے اتھینٹک علماء کے بیانات بھی، اور ہر ٹاپک پہ، ہر موضوع پہ قرآن و سنت کی تفسیر ہے، حدیث پاک ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کا ترجمہ و تشریح ہے، معاملات زندگی، تجارت کے موضوع ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، پڑھنے پڑھانے کے، آپس کے تعامل کا معاملہ ہو، قرآن و سنت کا سارا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے دوستو میں تو آپ کو یہ اس جواب کے اندر آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ خود بھی ان چیزوں کو سنیے، قرآن و سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور اگر خود کریں گے تو اسی طرح جس طرح ایک سے دوسرا رنگ لیتا ہے، تو یقیناً اگر کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ان چیزوں کو سنے گا، دوسرے کو دکھائے گا، تیسرے کو، تو یقیناً وہ بھی اثر لیں گے، وہ بھی اثر لے گا، پھر اسے آگے اثر لیں گے۔ تو یہ آپ کے سبب وہ لوگ جن کے پاس دینیات نہیں ہے، دینیات بھی پہنچیں گی، نماز کا ذوق جائے گا، قرآن و سنت کا ذوق پیدا ہوگا، مساجد کا ذوق پیدا ہوگا، دنیاوی بھی فائدہ، اخروی بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ، گھر میں برکت بھی، سارے معاملات زندگی میں۔ دین ایک ایسی شمع ہے، قرآن و سنت ایک ایسی شمع ہے کہ جہاں بھی یہ روشن ہوتی ہے تو پھر اس کی کرنیں ایک مخصوص دائرے تک نہیں رہتی بلکہ کہیں کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔